بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعوا ربہم، تو وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، منیبین الیہ، اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے، ثم پھر اذا اذاقہم منہ رحمہ، پھر جب وہ چکھاتا ہے ان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت، اذا فریق منہم بربہم یشرکون، تو تب ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکفروا، تاکہ وہ ناشکری کرے، بما آتیناہم، جو ہم نے ان کو دیا ہے، فتمتعوا، پھر تم فائدہ اٹھا لو، فسوف تعلمون، پس ان قریب تم جان لو گے، ام انزلنا علیہم سلطانا، یا ہم نے ان کے اوپر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے، فہو یتکلم، جو ان سے کلام کرتی ہے، بما کانوا بہ یشرکون، اس چیز کے بارے میں جس کو وہ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو کوئی رحمت، فرحوا بہا، تو وہ اس کے ساتھ خوش ہوتے ہیں، وَإِن تُصِبْهُمْ سَیئَّةٌ، اور اگر انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، بما قدمت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اذا ہم یقنطون، تو اس وقت وہ نا امید ہو جاتے ہیں، اولم یرو، کیا وہ دیکھتے نہیں، ان اللہ یبسط الرزق، کہ بے شک اللہ ہی ہے جو رزق کو فراخ کرتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے، ویقدر، اور تنگ کرتا ہے، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے۔ فطرت اللہ، یعنی فطرت توحید، کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے مشرک نہیں بنایا پیدائشی طور پہ، اور جب انسان اس کے اوپر قائم رہتا ہے تو پھر یہ دنیا جہاں بھی ہو یہ کامیابیاں سمیٹتا ہے، تو جب اس فطرت سے ہٹے گا تو یقیناً یہ ناکام اور نامراد ہوگا، اور آخرت کے دن پھر کیا ہے کہ جب اس دنیا کا پردہ ہٹا دیا جائے گا تو پھر وہ ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی، پھر اس لیے وہاں کوئی نافرمانی اور بغاوت والا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اور دنیا کے اندر انسان، اور یہ کیسے ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہم پیچھے بھی پڑھے ہیں اس حوالے سے، کہ جب توحید یا ان آیات کو نہیں سنیں گے جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے باتیں کی ہیں، تو پھر صاف ظاہر ہے ادھر ادھر کی باتیں سنیں گے، ان کے اوپر یقین بنتا جائے گا، اور آہستہ آہستہ کیا ہوگا، یہ انسان دین سے دور ہوتا جائے گا۔ اس لیے فرمایا اس کو سننا بھی ہے، پھر غور سے سننا ہے، پھر اس پہ غور و فکر بھی کرنا ہے، تدبر بھی کرنا ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے، سمجھنا ہے، اس کو عمل میں لانے کی کوشش کرنی ہے، پھر جہاں کہیں کو مسئلہ بن بھی رہا ہے تو پھر کہنا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ جو ہدایت ہے میرا دل ہدایت سے نہ موڑنا، ہدایت کے اوپر میرا دل ثابت قدم رکھنا جب ڈاما ڈول ہونے لگے تو، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، ٹھیک ہے، تو یہ وہ چیز ہے جو انسان کے دل کو اس طرف لے کے آتی ہے۔ اور فرمایا جب یہ اس سے ہٹتا ہے تو فرمایا وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، دیکھیں اس دل کے اندر اللہ پر ایمان تو ہے نا، کہ جب اس کے اوپر تکلیف آتی ہے تو پھر کس کی طرف آتا ہے، اللہ کی طرف آتا ہے، لیکن کچھ ایمان ایسے ہوتے ہیں جو فائدہ مند نہیں ہوتے، جس طرح یہاں بات مشرکین مکہ کی ہو رہی ہے نا، اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں شرک کی آمیزش تھی، شرک کی، جس طرح کہا گیا ثم اذا اذاقهم منه رحمہ اذا فریق منهم بربهم یشرکون، جب اللہ ان کو رحمت عطا کر دیتا تو وہ اپنے شریکوں کی طرف چلے جاتے، تو ان کا یہ اللہ کو ماننا ان کو کچھ فائدہ نہیں دیا نا، ٹھیک ہے، یعنی جب شرک آ جائے گا، یہ بات واضح کر دی قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہ جس نے شرک کیا اس کے لیے پھر جنت کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، جہنم کو اس کے اوپر واجب کر دیا ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ عمل چاہے اچھے ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب شرک والا عقیدہ درست نہیں ہوگا، شرکیہ امور آ جائیں گے تو پھر ساری کی ساری چیزیں خلط ملط ہو جائیں گی۔ اور یہاں بھی مفسرین نے یہ بات یہاں پہ شیخ عبدالسلام بٹوی رحمہ اللہ انہوں نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے کہ دیکھیں مشرک بھی جب خالص ہو کے اللہ کو پکارے گا نا، انابت اللہ، مومن کو یہی کہا نا کہ انابت اللہ رکھو، نماز کی صورت میں ان کو کہا فاقیم وجہک للدین حنیفہ، پیچھے نماز قائم کرو، زکات دو، اس کے ذریعے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا رجوع بنانا ہے، مشرک کا رجوع اللہ کی طرف نہیں ہوتا، لیکن جب مشرک بھی اللہ کی طرف رجوع کر کے اس کو پکارنا شروع کرتا ہے تو اللہ اس کی بھی فریاد سن لیتا ہے، اللہ اس کی بھی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد پھر کیا ہے، وہ اللہ کی
ساتھ دوسروں کو شریک کرنا شروع کر دیتا ہے، جس طرح یہاں کہا گیا کہ اذا اذاقهم منه رحمہ اذا فریق منهم بربهم یشرکون، جب رحمت اللہ ان کو کچھ دیتا ہے تو پھر وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے انابت اللہ والا تعلق رکھے، ایک نماز چھوڑیں گے نا دوجی دی ایٹومیٹکلی سستی کا نہیں کریں گے تو خیال تو ضرور آئے گا، چلو اگے جڑی گئی ہے ابھی آگے پیچھے کر لیتے ہیں، ایک دن کے اذکار چھوڑیں تو اگلے دن ایسے ہوتا جائے گا۔ اس لیے یہ ایک روٹین بنائی گئی ہے، روٹین بنائی ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے جماعت کی اتنی فضیلتیں، ایک ایک قدم پہ اتنی فضیلتوں کا ذکر کیا گیا، وضو کی اتنی فضیلتیں ذکر کی، کس لیے؟ تاکہ کسی نہ کسی طریقے جب کوئی بھی خیال آئے نا تو کبھی وضو پہ غور کر لیا کریں، کبھی ایک ایک قدم جو اٹھنے والا اس پہ غور کر لیا کریں، کبھی جماعت کی فضیلت پہ غور کر لیا کریں، تاکہ یہ تعلق جو ہے نا انابت اللہ والا یہ مضبوط رہے۔ جب یہ مضبوط رہے گا نا تو پھر انسان دنیا کے جس حالت میں بھی ہے وہ اس کے لیے بہتری کی امید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکفروا بما آتیناہم، جو ہم نے ان کو دیا، یعنی دینے والا کون ہے؟ وہ صرف اللہ کی ذات۔ مشرک کو بھی اللہ دیتا ہے۔ یہاں یہ بھی بات واضح ہو گئی کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں اسی بابیا کول گیا تھا تو ہماری تو فریاد پوری ہو گئی تو لہذا وہ دیتے ہیں نا۔ بھائی یہ مشرکین مکہ بھی بتوں کے پاس جاتے تھے، لیکن جب اللہ کے پاس آتے تھے تو پوری تو اللہ ہی کرتا ہے، لیکن وہ اس کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرتے تھے۔ اسی طرح آج کل ہے کہ وہ پوری کرنے والا فریاد اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتا ہے تو پھر وہ غیر اللہ کی طرف اس کی نسبت کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتمتعوا، چلو ہم نے یہ فائدہ دے دیا، تم ہمارے فائدے کو غیر اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو، تھوڑا فائدہ ہے اس کو اٹھا لو۔ یعنی اس کا مطلب یہ بھی ہوا اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جو دے رہا ہے تعریف بھی اسی کی کرو، جو دے رہا ہے اسی کی حمد و ثنا کرو، اس میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کرو۔ تو فرمایا فسوف تعلمون، اگر تم ایسا کرو گے تو بہت جلد تمہیں علم ہو جائے گا کہ یہ کتنا بڑا جرم تھا اور اس کی سزا کیا ہے۔ انزلنا علیہم سلطان، آگے ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی کہ کیا ہم نے ان کے اوپر کوئی شرک کی ایسی دلیل نازل کی ہے کہ جو بول کے ان کو کہہ رہی ہے کہ اس نام پہ نظر و نیاز چڑھاؤ، یہاں پہ سجدہ کرو، اس کے نام کی طرف منسوب کرو، کوئی ایسی بات ہے؟ یعنی کوئی ایسی دلیل؟ قرآن پاک تو بھرا پڑا ہے نا کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرنی۔ 1,00,000 سے زائد انبیاء کرام کی دعوت کا آغاز لا الہ الا اللہ سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ اتنی دلیلیں اللہ کو ماننے کی، حالانکہ وہ حقیقی خالق ہے، لیکن جو جھوٹے معبود جن کو بتایا ہے، باطل معبود جن کو بنایا گیا ہے، کیا ان کی کوئی معبود ہونے کی کوئی دلیل ہے؟ چلو کوئی ایسی دلیل بھی، آج کہتے ہیں جی اے صدری علم ہے، چلو کوئی صدری علم میں ایسی دلیل کہ جو بول کے آپ کو بتا دے کہ ابھی اس کا آپ نے اس کی عبادت کرنی ہے، اس کے نام پہ یہ سارے معاملات کرنے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کوئی ایسی دلیل ان پہ اتاری ہے؟ فہو یتکلم، یعنی کتاب اللہ کی تو کوئی دلیل، تورات میں، انجیل میں، زبور میں، صحف میں، انبیاء کی دعوت میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ تم نے کسی غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہے۔ کیا ان پر ہم نے کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے؟ فہو یتکلم، کہ جو ان کے ساتھ کلام کرے اور کہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں۔ اور فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، پھر دوبارہ اس بات کو دہرایا گیا کہ جب ہم لوگوں کو رحمت چکھاتے ہیں فَرِحُوا بِهَا، تو اس پہ کیا ہوتے ہیں؟ لوگ خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اس وقت اللہ بہت اچھا ہوتا ہے، اللہ بہت اچھا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، اور جب ان پر کوئی تکلیف آتی ہے جو ان کے برے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت سے کیا ہو جاتے ہیں؟ مایوس ہو جاتے ہیں۔ وہ پہلی سٹیج تھی کہ کچھ ملتا ہے تو وہ نسبت غیر اللہ کی طرف ہی کرتے ہیں۔ دوسری سٹیج یہ ہے کہ جب اللہ رحمت دیتا ہے تو اس وقت اللہ بہت اچھا ہے، اور جب کوئی تکلیف مصیبت پریشانی آ جائے تو پھر وہ اللہ کے شکوے شکایتیں یا اس کی طرف ایسی باتیں منسوب کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہاں کیا فرمایا کہ تکلیفیں اور مصیبتیں کس کی وجہ سے آتی ہیں؟ بما قدمت ایدیہم، جس طرح فرمایا وما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے وہ اللہ کا فضل ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے یہ آپ کے اعمال کی وجہ سے، آپ کے اعمال۔ اور یہاں بھی فرمایا گیا کہ اگر ان کو کوئی مصیبت ان کے ان ہاتھوں کی برائیوں یعنی اعمال کی بدعمالیوں کی وجہ سے پہنچتی ہے تو اذا ہم یقنطون، اللہ سے مایوس ہو جاتے، بھائی اللہ نے تو کچھ نہیں کی، ٹھیک ہے، تمہارے بدعمالیوں کی وجہ سے اس کی سزا کچھ نہ کچھ تم پر مسلط کر دی، لہٰذا اس کا مطلب یہ تھا کہ اس معاملے کے اندر زیادہ اللہ کے تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے۔ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بالآخر یہ ہے کہ غیر اللہ کی طرف نسبتیں کرتے ہیں نا، جب تھوڑی بات ان سے بات چیت کی جائے تو وہ کہتے ہیں دیتا تو اللہ ہی ہے، لیکن ان کے وسیلے اور ان کے توسط سے دیتا ہے، ان کے وسیلے اور ان کے توسط سے اللہ نے دیا ہے ان کو، اور یہ سارے آگے تقسیم کرتے ہیں اور بانٹتے ہیں، اس لیے ہم ان سے مانگتے ہیں۔ تو فرمایا اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا ان کو یہ علم نہیں ہے کہ روزی کو فراخ کرنے والا یا اس کو تنگ کرنے والا یہ صرف اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ جب اللہ کے پاس اختیار ہے تو پھر غیر اللہ کے پاس جانے کی ضرورت؟ اب کہتے ہیں دیکھیں جی تم تو بڑے چھوٹے سے اپنے عزیز و اقارب سے مدد نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے ان سے مدد لے لیں، اور جن سے مدد لی جاتی ہے ان کو کچھ دیا ہی جاتا ہے، لیا
لیا نہیں جاتا ہے. تو جب قیاس کس پہ کرتے ہیں, دلیل کس پہ دیتے ہیں؟ جو رشتہ داروں سے جو بندہ کسی سے کوئی زندہ ہے تو اس سے کچھ چیز لے دیتا ہے, اس سے مدد اور تعاون لے لیتا ہے, تو یہ ایک دنیاوی چیزیں ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دے رکھا ہے, جس طرح اگلی آیات میں بھی آ رہا ہے. انشاءاللہ ہم آئندہ سبق میں پڑھیں گے کہ اگلی آیت میں اس چیز کو ذکر کیا گیا کہ یہ جو دنیاوی حقوق ہیں ان کو تم نے ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کی عبادت کے اندر, جس طرح اگر یہ ہو اس کی بنیاد پہ تم نے شریک کرنا ہے تو پھر ان بابوں کو شریک کرتے ہو تو ساتھ ماں باپ کو بھی شریک بناؤ اللہ کا, کیونکہ وہ بھی مدد کرتے ہیں. تو دلیل یہ دیتے ہو نا بابوں کے ساتھ کہ یہ ہماری یہ ایسے کرتے ہیں, تو پھر ان کے ساتھ بھی ان کو بھی اللہ کا شریک ٹھہراؤ, ان کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتے. یعنی جو مقصد ذکر کیا گیا ہے اس کو غلط انداز کے اندر پیش کیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں. تو فرمایا کہ ان کو علم نہیں ہے, جانتے نہیں ہے کہ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت بڑی نشانیاں ہے. صدق اللہ العظیم.